بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام مسامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے فون کالز آتی ہیں کہ ساس بہو پر بہت ظلم کرتی ہے اور بہو کا رویہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ سوچا اس پر درس ہو جائے۔ سب سے پہلے میں ساس کو بھی اور بہو کو بھی نصیحت کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ کیا آپ کو اللہ کے حدود پیش نہیں ہونا؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن دو حقوق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا۔ نمبر 1 حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد۔ جو اللہ کے حقوق ہے مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات وغیرہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کا معاف جو ہے نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بھی سامنے رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ یا بندی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، حسنات کالجبال، مگر کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیے۔ دیکھیے آپ، پہاڑوں جتنے جو نیکیاں لے کے آیا اور اب جہنم جا رہا ہے، والعیاذ باللہ، سب نیکیاں وہ لے جائے گا۔ دیکھیے چند ایک نکات بیان کروں گا، جو ساس صاحبہ وہ بھی سنیں اور جو بہو صاحبہ ہیں وہ بھی غور سے سنیں، تاکہ اصلاح ہو جائے اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے، گھر جنت بن جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اصلاح۔ لڑکی جو بیاہ کر لائی جاتی ہے وہ اپنا گھر، والدین، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر اس نئے گھر میں آتی ہے۔ اس کے بھی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی اس جگر کے ٹکڑے کو 18-20 سال پال پوس کر تعلیم دے کر آپ کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے ساس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اور بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو جس طرح وہ اپنی سکی بیٹی کو معاف کر دیتی ہے، درگزر فرماتی ہے، اس بہو کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ کرے۔ اور میں نندوں سے بھی مدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جب بہو کو گھر لے کر آئیں تو اس کو اس گھر میں بتائیں۔ ہر وقت یہ نہیں کہ ساس جو ہے ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہے، ہر وقت غصہ، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور میں خامن سے جو ہے وہ تمہاری شکایت کروں گی، اور پھر یہ جھگڑے جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنی بیوی کے لیے اگر اس طرح جھگڑا ہو جائے، گھر کا علیحدہ انتظام کرے۔ اور ایک بات یاد آ گئی، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس کی خدمت کرے، تو عرض یوں ہے کہ اگر وہ خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ساس سسر اس کے والدین ہی کی طرح ہیں، اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھے کہ ایک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فحاشہ عورت کا ذکر کیا جس نے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں داخل ہوگی۔ اور اگر وہ بہو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو کتنا عظیم اجر پاتی ہے وہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ خامد کا کام ہے کہ اپنے والدین کے لیے اگر نہیں معاملہ بن رہا تو خادمہ کا انتظام کرے۔ اب کچھ باتیں بہو کے لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آ کر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے جھگڑا نہ کرے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اپنے والدین کو نہ پہنچائے۔ یہیں سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوتی ہے، ہر چھوٹی بات جو ہے وہ اپنی ماں کو بتاتی ہیں، لکھتی جا رہی ہیں۔ اور اگر ماں اچھی ہو نا اور اس نے اپنی بیٹی کا گھر بسانا تو اس سے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹی کوئی بات نہیں، صبر کرو، وہ بھی تیرے والدین ہیں جیسے ہم ہیں، برداشت کرو۔ مگر نہیں، ماں کہتی ہے کہ وہ ایک بات کریں تو ان کو 2 سناؤ۔ اور اسی طرح میرے بھائیو یہ گھر نہیں بستے، اس لیے آج طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بات لمبی نہ ہو جائے، میں بہو کو بھی اور ساس کو بھی یہی کہوں گا کہ دونوں اپنے اپنے حقوق کا خیال رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ مجھے تو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ وہ یعنی ہماری بیٹی ساس سسر کی بھی خدمت کرے، نندوں اور دیوروں اور جیٹھ کی بھی خدمت کرے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس پر صرف اپنے خامند کی اطاعت اور خدمت لازم ہے، اور اگر وہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے اور گھروں میں سکون پیدا ہوگا۔ ایک بات جو ہے، گھر میں بیوی سب ساتھ رہتے ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سب اگر ساتھ رہ رہے ہیں اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں تو پلیز خامند کو یہ چاہیے کہ علیحدہ گھر کا جو ہے وہ بندوبست کرے۔
اسی طرح پیارے بھائیو، جب بہو کو گھر لے کر آئیں تو خدا را اسے ایڈجسٹ ہونے کا وقت دیں۔ 20 سے 22 سال کی لڑکی سے آپ 50 سال کی عورت کی سمجھداری کی امید مت کریں۔ جیسے گھر میں بیٹھی آپ کی بیٹی آپ کو بچی لگتی ہے نا، بہو بھی بچی سمجھ کر اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آج جس لڑکی سے آپ ایک بیوی، بہو، بھابھی کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی امید رکھتے ہیں، وہ بھی یعنی اپنے والدین کے لیے بچی تھی۔ ساس ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہوا، اپنی بہو کی دوست بننے کی کوشش تو کریں۔ یہ چند ایک باتیں تھیں۔ اور دیکھیے، ایک بات یاد آ گئی کہ بیٹی سسرال میں دیکھنا خوش ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور اس کے مقابل بہو سسرال میں خوش ہو جائے تو برا لگتا ہے۔ داماد بیٹی کی مدد کرے تو اچھا لگتا ہے، بیٹا بہو کی مدد کرے تو جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ چند ایک باتیں تھیں۔ طرز بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن و حدیث کی بات۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔